اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم زیادہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے۔ یہ عام سی بات ہے کہ جب آپ کے اتنے واقعات سنتے ہیں لوگوں کے کہ وہ اتنے ہزار پڑھ رہے ہیں اور ان کو اتنا شرف نصیب ہو رہا ہے، تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ وہ ایک بندہ انسان جو ہے، اس کے مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ بالکل ویسے ہی آپ بھی یہ باتیں سن کر پریشان مت ہوں۔ اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ 24 آورز درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو ان باتوں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتی ضرور ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں تو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، ویسے ہی برائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ تو جب آپ ایسا ارادہ کر لیں گے تو آپ کر لیں گے یہ انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اگر سٹارٹ میں نہیں ہو رہا تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دن میں 10 مرتبہ ہی صحیح درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اگر یہ بے چینی ہے کہ میں زیادہ پڑھوں تو آپ زیادہ پڑھ بھی لیں گے۔ بٹ ایک فارمولہ بتانے لگی ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے، کہ جس طرح آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں دن کا آغاز، کسی بھی ٹائم آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ 1000 مرتبہ نہیں پڑھا جا رہا کوئی بات نہیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں سٹارٹ میں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، آپ کو ایزی فیل ہوگا۔ لیکن جو لوگ 1000 مرتبہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی ہو گئی ہے آپ کے لیے، اور آپ کتنی آسانی سے درود پاک زیادہ تعداد میں ختم کر رہے ہیں۔ اب یہاں میں ایک اور بات کروں گی، میں نے سٹارٹنگ میں اس ویڈیو کو کہا تھا کہ بوجھ اتنا ہی ہوتا ہے اس انسان پہ جتنی اس کی ہمت ہے، اور اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ تو بالکل ویسے ہی درود پاک اگر آپ کم پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم پڑھنے پہ بھی آپ کو بہت فیض مل جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہم سنتے ہیں جہاں پہ لوگ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کو زیارت ہو جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو بہت خوبصورت قسم کے مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے مسئلے فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس نیت سے ایک تو پڑھا، دوسرا ان کے اتنا وقت نہیں ہے تو ان کے مقام تھوڑے سے درود شریف سے ہی ہو جاتے ہیں۔ پر یہ باتیں سن کے بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا، کیونکہ جس انسان کو صبر زیادہ کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کا پھل بھی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اکثر اوقات مایوسی کی کیفیت چھا جاتی ہے، لیکن اگر آپ درود پاک کو مکس کر دیں گے استغفار کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا بالوں کی ہیئر گروتھ اگر اچھی کرنی ہے آپ نے تو تھوڑا سا کوکونٹ آئل اور ساتھ میں جو پیاز کا پانی ہے وہ مکس کر کے لگائیں تو بالوں کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ بالکل ویسے ہی دو چیزوں کو آپ ملا کے پڑھیں، تو یعنی ملا کے پڑھنے سے مراد ہے ایک دن میں وہ دونوں چیزیں اکٹھی کریں تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، درود پاک کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ کر کے آپ لوگ دیکھیں ایک دفعہ، آپ لوگ درود پاک پڑھنے سے پہلے استغفار پڑھیے اور آپ پھر دیکھیں گے کتنا زیادہ آپ کی لائف میں چینج آیا ہے۔ آپ درود پاک بآسانی بہت تعداد میں پڑھنے لگ جائیں گے۔ لیکن استغفار کو اپنا امام درود پاک کے ساتھ ساتھ بنائیں۔ ہم لوگ بہت گنہگار لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں کتنا انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والے انسان کو اپنی آہستہ آہستہ گناہوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ درود پاک آپ کو کسی بھی لحاظ سے گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اچھائی کے راستے پہ بھی چل پڑتے ہیں تو شیطان آپ سے دور رہتا ہے۔ درود پاک آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے، آپ کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، درود پاک آپ کی کفالت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ استغفار بھی کمبائن کر لیں گے، اول تو درود پاک خود بذات خود بھی جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرتا ہے، لیکن استغفار بھی ایڈ کر لیجئے، آپ کی اور جرنی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی ایک ایسا فارمولہ ہے جس کو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ 30 دن کے عمل میں اگر آپ کر رہے ہیں اپنی زندگی آپ کو چینج ہوتا فیل ہو جائے گی، اگر آپ ریلیجیسلی کر رہے ہیں۔ اور یہی کہوں گی کہ اگر استغفار کی تعداد آپ نے جس میں نے 1000 سے بتائی تھی شروع کریں، تو زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ کریں، 10,000 تک اس کو لے کے جائیں، آپ خود چینج دیکھیں گے، خود اس کے اندر کامیابیاں دیکھیں گے آپ کہ کتنا زیادہ آپ کی لائف میں ڈفرینس آ رہا ہے۔ تو زیادہ کسی کے درود پاک کو سننا کہ کوئی زیادہ پڑھا ہے اچھی بات ہے، آپ خود کوشش کریں کہ ہم بھی پڑھیں، لیکن اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے مشاہدات سن کے اکثر اوقات بندہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے ٹائم سے درود شریف پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
پھر کچھ ایسے بھی نادان لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنے خوبصورت مشاہدات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر صبر کا پیمانہ نہیں ہوتا اور وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. تو نادان میں نے اس سینس میں نہیں کہہ رہی پلیز کو مائنڈ نہ کر لے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ایک مشاہدات ہو گئے ہیں، آپ کو سب کچھ کلیئر کٹ نظر آنا شروع ہو گیا، پھر میرے خیال سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو شیطان مردود ہے وہ ہمیں ہر وقت پریشان کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمارے مشاہدات بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ بھی ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جب آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو بہت اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. اور اس صبر کے ساتھ، جیسے رابعہ بصری جو تھیں، جب وہ بہت یعنی کہ ان اتنی امیر نہیں تھیں تو کسی نے ان سے پوچھا، جس بندے گھر سننے میں تو یہی آیا ہے، جس بندے گھر انہوں نے کام کیا تھا وہ جب اس نے ان کو دیکھا تو کہا کہ تم کیا کری؟ تو نے کہا اللہ تعالیٰ کہ ہم اس طرح کری. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ سب کیوں نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ سے تم مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ دے دیں گے. مطلب اتنا ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ از دا سپر مین. مانگے دعائیں گر گرا کے مانگے، لیکن اتنا ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا، میری دعا ہے میرا بھی ہو آپ سب کا ہو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب دینی ہے چیز ہمیں مل جائے گی. ٹرسٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ میٹرز. بن دیکھے اللہ پہ یقین رکھنا، یہ بھروسہ ہے، فیتھ ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں بھی ہم سے مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ درود پاک تو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ سمجھیں آپ کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے. دنیاوی معاملات ہمیں صرف وہ ایک گول جو ہمارا بھی اچیو نہیں ہو رہا ہوتا نا، وہ صرف ہمیں بنتا دکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اور آس پاس دیکھیں کتنی چیزیں آپ کی بن رہی ہوتی ہیں، کتنے معاملات آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نوٹ نہیں کرتے. لیکن درود پاک جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلے دن سے کرم ہو جاتا ہے. پہلے دن سے بہت ساری چیزیں آس پاس چھوٹی موٹی ہوتی ہیں جو ہمیں اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے معاملات، ہمارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے استغفار والی جو ایک بہن ہے بہت استغفار پڑھتی ہے، زیادہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، ان کا بھی واقعہ شیئر کیا تھا. وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا میں یہ کام کروں، اور میں چاہتی بھی تھی کہیں نہ کہیں کہ میں وہ کام کروں پہلے، اور میں اس وقت سے بہت پریشان تھی. لیکن صبح اٹھ کے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں وہ کام کروں، پر ایسے ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھ سے خود بخود ہی کام کروا رہا ہے. ٹائم پہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. تو پلیز استغفار درود پاک کو ایڈ کیجیے اپنی لائف میں، اور مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. درود پاک کنٹینیو رکھیں، چاہے 300 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، بٹ پڑھیں ضرور. اور بار بار یہی کہوں گی، درود ابراہیم 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، تعداد زیادہ انکریز کرنا چاہتے ہیں آپ، تو استغفار ضرور ایڈ کریں. استغفار 1000 کی تسبیح ہارڈلی 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور وہ 15 منٹ کی تسبیح جو آپ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کے دن کے ہر کام بنتے جائیں گے. جو 10,000 دفعہ استغفار پڑھتا ہے اس کے تو کام ایسے بنتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو شروعات ہو جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کی مدد کرے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سب پھر حاضر ہوں گی. جو لوگ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، اور ان کو اس کا فیض مل رہا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا ہے کہ آپ لوگ جو نہیں ابھی شامل ہو سکے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی درود پاک کا سیگا جو آپ کو پسند ہے آپ وہ پڑھیں. آپ لوگ خود کامیابیوں کی جو راہ ہے اس پہ چلنے لگ جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.